الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، بالخصوص علماء، حفاظ، ائمہ مساجد، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان آیتوں میں خالق کائنات جل شانہ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو انعامات بنی اسرائیل پہ فرمائے۔ اس سے قبل بھی
انعامات کا ذکر ہوا، اور ان آیتوں میں بھی انعامات کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ فرعونی جب بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اس صورتحال کا یہاں پہ ذکر خیر ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پہ برا عذاب کرتے تھے۔ وہ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، ابتلا، آزمائش تھی۔ اور دوسرا انعام ان آیتوں کے اعتبار سے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ انعام فرمایا۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب ان کی کچھ تفصیل اور تفسیر علامہ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم جو یہاں تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن حکیم کی، یہ مضبوط اور مستند حوالوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آیت کی تفسیر مفسرین کے حوالے سے ہوتی ہے، جو تفسیر وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی درس قرآن کے حوالے سے اہم بات ہے کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ قادیانی بھی اپنا مذہب قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ ہر باطل، ہر گمراہ جو دعوے دار ہے مسلمانی کا، اسلام کا دعوے دار ہے، وہ اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے قرآن ہی پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ خارجیوں نے جب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کیا تو اس اختلاف میں بھی انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ دلیل اس وقت تک نہیں جب تک کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر معتبر مفسرین کے حوالے سے نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تفسیر کے
درس قرآن کے حوالے سے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے اور قرآن کی اس آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں، تو حوالہ کس وقت مکمل ہوگا؟ جبکہ اس آیت کی تفسیر معتبر اور مستند مفسرین کے حوالے سے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، اور اسی سے ہی شرح صدر ہوگا اور یہ مسائل سمجھ آئیں گے کہ ایک طریقہ کار ہے، اس کا ذہن نشین ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس حدیث کو اس طرح کس امام نے بیان کیا ہے؟ آپ نے تو پڑھی ہے اور مفہوم بھی بیان کر رہے ہو، کیا یہ مفہوم کسی امام نے، کسی محدث نے بیان کیا؟ پھر جا کے بات مکمل ہوتی ہے۔ اس دور کی گمراہی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، نبی پاک کے فرمان سے دلیل دے رہا ہوں۔ کوئی ہاتھ میں قرآن اٹھاتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو اب اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کافر اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھائے اور یہ کہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو اس کی بات معتبر ہوگی؟ تو صرف قرآن اٹھا لینے سے اور یہ بیان کرنے سے کہ میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ معزز سامعین، ان آیتوں میں ان انعامات کا ذکر ہے جو خالق کائنات جل شانہ نے بنی اسرائیل پہ فرمائے۔ ایک انعام یہ ہے کہ فرعون کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو تم ذبح کر دو، قتل کر دو، بچیوں کو زندہ رکھو اور بچوں کو قتل کرتے جاؤ، کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ دعوے دار خدائی کا ہے لیکن حرکتیں کیسی کر رہا ہے۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو قبطیوں کو جلا رہی ہے لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی۔ تو کائنوں سے اس نے تعبیر پوچھی۔ اب یہ ہے نا کہ دعوے دار خدائی کا ہے اور خواب کی تعبیر کائنوں سے پوچھ رہا ہے، اور جس وقت عقل کے اوپر پردہ ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا نہیں۔ اب ان لوگوں کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ جو خود اپنی بات نہیں سمجھ سکتا یہ اپنے دعوے میں کیسے سچا ہو سکتا ہے۔ تو ان کائنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب یہاں بھی غلطی کھا رہا ہے کہ جب خواب کی تعبیر یہ ہے تو پھر ایسا ضرور ہوگا، ایسا تو ہونا ہے جب تعبیر یہ ہے تو اس نے کہا کہ پھر اس طرح کرو، جو بچہ بھی پیدا اس کو قتل کر اور بچیوں کو تم زندہ رکھو، ان کو قتل نہ کرو۔ یہ تھا اللہ تعالی کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر انعام کہ جو وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا بنی اسرائیل کو، فرعونیوں کو غرق فرمایا۔ دوسرا انعام کہ جب بنی اسرائیل جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے، جب سمندر کے قریب پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا بنے گا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو
تو اللہ پاک جل شانہ نے اس سمندر سے ان کو پار نکالا۔ یہ اجمالی سا خلاصہ ہے، اور اب کچھ اس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیں۔ یہ فرعون کون تھا؟ مصر کے بادشاہ کو اس وقت فرعون کہتے تھے، نام جو بھی ہوتا۔ اب یہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کا نام ولید تھا، ولید بن موسیٰ۔ لیکن مصر کا جب بادشاہ بنتا تھا تو پھر اس کو فرعون کہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ اور تھا، اس کا نام ریان تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ جو فرعون تھا ولید، قبطیوں سے تعلق رکھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، قرض کے نیچے دب گیا، بہت غربت کا عالم تھا اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ شام میں آیا اور پھر آگے سفر کرتے کرتے یہ مصر میں پہنچ گیا۔ یہاں جب آیا تو اس نے تربوز کا کاروبار شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ دیہات میں سستے ہیں، وہاں سے لے کے میں شہر میں بیچوں، کاروبار شروع کر کہ وہ سستے ہیں یہاں بیچوں گے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ایک پورا بنڈل 1 درہم میں، اور شہر میں ایک تربوز 1 درہم کا بکتا تھا۔ اس نے کہا کہ بڑا یہ نفع کا سودا ہے، لیکن وہاں سے جب لے کر آیا شہر تک پہنچتے پہنچتے اس کے سارے تربوز ختم ہو گئے۔ وہ جو ٹیکس لینے والے راستے میں تھے، ایک تربوز لیتے رہے تو ایک ہی تربوز شہر تک پہنچا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس نے مزید غور و فکر کیا، دیکھا کہ مصر میں وبا آ گئی ہے، لوگ زیادہ مر رہے ہیں، تو یہ قبرستان پہنچ گیا۔ جو بھی مردہ دفن کرنے کے لیے آتا 5 درہم اس سے لیتا۔ اب بسا اوقات قوم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں کوئی بیدار کرے۔ اب جو بھی آتا مردہ دفن کرنے کے لیے یہ کہتا کہ میں تمہارے مردوں کی، ان قبروں کی حفاظت کرتا ہوں، ان سے یہ 5 درہم وصول کر لیتا، یہاں تک کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا۔ یہ معاملہ اسی طرح ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دانا شخص بھی آ گیا جو کچھ سمجھ رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تمہیں کس نے نصب کیا ہے، کس نے تمہیں متعین کیا ہے کہ تم نے یہ کاروبار شروع کیا؟ وہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے، جو اس وقت بادشاہ تھا فرعون، اس کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی بتا، یہ دھندا تو نے کیوں شروع کیا، کس کی اجازت سے کیا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تیرے دربار تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ہیلا کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے سلطنت کے جو اس قسم کے نمائندے پکڑ کر تیرے پاس لائیں گے، یہ ویسے تو مجھے تیرے پاس آنے نہیں دیتے تھے، تو میں تیرے پاس پہنچنا چاہتا تھا کہ تیری رعایا کے اندر بڑے غدار لوگ ہیں، تمہیں مخلص بندے کی ضرورت ہے، تیرے دربار تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، لہذا آج تک جتنی میں نے کمائی کی ہے یہ ساری تو لے لے، یہ میرے مخلص ہونے کی بڑی نشانی ہے، یہ ساری کمائی تو لے لے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، مقرب بنا لیا، وزیر بنا لیا، یہاں تک کہ بہت معتمد ہو گیا بادشاہ کا۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ فوت ہو گیا، تو سب نے مل کے اس کو اس کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ بڑا مخلص تھا، بادشاہ کا مقرب تھا، اور اس کو تخت پہ بٹھایا، یہ بادشاہ بن گیا اور وقت کا فرعون بن گیا۔ اس نے پھر ظلم و ستم شروع کر دیا۔
قوم کے اوپر ظلم و ستم کیا. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اس کی کچھ تفصیل بھی لکھی ہے کہ ظلم و ستم کی اس نے حد کر دی. بہت زیادہ ظلم کیے، جن میں سے یہ تھا کہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کی کھدائی کرنا، وہاں مکان تیار کرنا اور پہاڑوں میں سے پتھر نکال کر شہر کے اندر لانا، یہاں تک کہ یہ کام کر کر کے وہ بیچارے ان کی پشتیں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی، یہ سامان وہاں سے لا لا کے. بہت زیادہ اس نے. پھر اس نے کچھ لوگوں کو مختلف کاموں پہ متعین کیا. مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کریں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی خدمت کریں، کچھ لوگ تعمیرات کریں، اور کچھ لوگ جن کا کوئی اور کام نہیں ہے، جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ اس کو ٹیکس دیں، اور جو ٹیکس نہیں دیتا تھا اسے بڑی سخت سزا دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک ماہ تک ان کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کے ان کو چھوڑ دیتا تھا. اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور ابتدا اس کی یہ تھی. یہاں لکھا، اور پھر یہ آگے واقعہ بنا کہ جب اسے خواب آیا تو اس نے اس خواب کی تعبیر میں یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کے بچوں کو تم ذبح کرنا شروع کر دو، کہیں میرا یہ تخت نہ چلا جائے. اب اس میں بہت زیادہ اس کے اندر نکتے ہیں، بہت زیادہ باریک باتیں ہیں کہ جن کو ایک ایک کر کے مختلف قسم کے مفسرین نے درج فرمایا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں تخت کا، دولت کا نشہ آتا ہے نا، اور وہ دین سے دور ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. فرعونیت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور وہ ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے. اور جو قوم ہے، جب اس کو رہنمائی حاصل نہیں ہوتی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس طرح کوئی ان کو چلاتا رہے اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اب وہ قوم کے ساتھ بھی ظلم و ستم کرتا رہا، بادشاہ بننے سے پہلے بھی، اور جب بادشاہ بنا تو پھر بھی. لیکن انہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جبکہ لوگ اللہ کے نبی کی تبلیغ سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ان کا یہی اثر ہوتا ہے. اور جب دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، دین کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ خرابیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے خرابی ہو رہی ہے اور کس مقام پہ ہم نے کون سا کردار ادا کرنا ہے. یہاں تو ہمارے ہاں تو اب بھی قوم کی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص حجاز مقدس کے اندر جوتے اتارے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا لیڈر بن گئے، یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے. حجاز مقدس میں اس نے جوتے نہیں پہنے، اور اس کے علاوہ اگر وہ دین کی دھجیاں بھی اڑاتا رہے تو ادھر ان کا دماغ نہیں جاتا. وہ صرف ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے ظلم و ستم معاشرے کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. معزز سامعین کرام، اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر فرمایا مفسرین نے کہ یہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو بچاتا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ لوگ تھے ان میں بھی موت عام ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، مرنے لگے. تو فرعون کے پاس اس کے بڑے بڑے جو نمائندے تھے وہ پہنچے. اس نے کہا، انہوں نے جا کے کہا فرعون کو کہ بچوں کو تو ذبح کرا رہا ہے اور جو بڑے ہیں وہ مر رہے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمارے کام کاج تو یہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ چلو پھر اس طرح کرو، 1 سال ذبح نہ کیا کرو اور 1 سال ذبح کیا کرو. قانون تبدیل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جس سال ذبح نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
ہارون علیہ السلام کو بھی پروان چڑھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پروان چڑھایا، جو واقعات کی آگے تفصیل ساری آ رہی۔ ایسی صورتحال میں کہ یہ بچوں کو ذبح کرا رہا تھا، تو یہ بہت بڑا ابتلا تھا، بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑی مصیبت تھی۔ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکالا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے بنی اسرائیل کو وہ اپنا انعام یاد کرایا کہ تم میرے انعام کو یاد کرو جب یہ تمہاری صورتحال تھی، فرعون تمہارا یہ حشر کر رہا تھا، تو میں نے فرعون کے ان ظلم و ستم سے تم کو بچایا اور رہا کرایا۔ اس مقام پہ ابتلا کے حوالے سے ایک مسئلہ ذکر کی ہے علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، کہ یہ جو ابتلا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کے متعلق کہ بندہ جب کسی ابتلا میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس پریشانی اور ابتلا میں بندہ مومن کو صبر کرنا چاہیے اور اپنی توجہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف رکھنی چاہیے۔ یہاں یہ درج فرمایا، کوئی جتنی بڑی بھی پریشانی میں ہے اور ابتلا میں ہے، اس کے اندر بھی وہ بندہ مومن صبر کرے اور اپنی توجہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف رکھے۔ کیوں؟ دلیل دی، بہت زیادہ تفصیل سے دلیل دی، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اس سے بڑی پریشانیاں بھی ہیں جن سے اللہ پاک نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، بندہ اگر کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی ابتلا میں ہے، تو وہ یہ سوچے کہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے اس سے بڑی مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس سے بڑے ابتلا سے مجھے بچایا ہوا ہے، اس سے بڑی آزمائش سے مجھے بچایا ہوا ہے، یہ سوچ کر وہ صبر کرے، شکر کرے اور اپنی توجہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف رکھے۔ اور ایک مثال یہاں پہ عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، جذام کے اندر، کوڑ کے اندر وہ مبتلا ہے، سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے اس کو، اندر نہیں ہے۔ تو اب وہ سوچے کہ اندھا ہو جانا پھر اس سے بھی زیادہ پریشانی ہے، نظر تو آ رہا ہے نا، اگر اندھا ہو جاؤں تو پھر اس سے بھی زیادہ پریشانی ہے۔ اور ساتھ یہ مثال دی کہ اگر بندہ اس ابتلا میں ہے، اس بیماری میں ہے، لیکن اس کے پاس وسائل موجود ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ کہ اگر اتنی بڑی بیماریاں بھی ہوں اور پاس مال بھی کچھ نہ ہو، تو پھر اس سے بڑا ابتلا ہوگا۔ یعنی کہ ہر ابتلا سے اوپر ایک ابتلا موجود ہے، ہر بیماری سے اوپر ایک بیماری موجود ہے، ہر آزمائش سے اوپر ایک آزمائش موجود ہے۔ لہذا جس پریشانی اور آزمائش میں بھی ہے وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم نے اس سے اگلی پریشانی میں مجھے مبتلا نہیں کیا، یہ سوچ کر وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر ایک حدیث شریف لکھی، درج فرمائی، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فان صبر اجتباہ وان رضی اصطفاہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کو ابتلا میں لاتا ہے۔ اب اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو چن لیتا ہے، اور اگر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھی اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو ابتلا ہے، اس مقام پہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو ابتلا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تنگ دستی کے ساتھ ہو۔ ابتلا کی بھی دو قسمیں، ایک ابتلا یہ ہے کہ اللہ پاک صحت عطا فرماتا ہے، مال کی فراوانی عطا فرماتا ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کے پاس پہلے یہ بھوکا تھا،
جب سلطنت آئی، جب اس کے پاس دولت آئی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو ابتلا بھی اس طرح ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے، مال اسباب دیتا ہے، اب بھی وہ بندہ آزمائش میں ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہیں اس کے ذہن میں بغاوت تو نہیں آتی، سرکشی تو نہیں آتی، تکبر تو نہیں آتا، اور دوسروں کو ذلیل تو نہیں سمجھتا۔ اب بھی یہ آزمائش میں ہے جب اس کے پاس دولت ہے، یہ بھی آزمائش اور ابتلا ہے، اور جب دولت نہیں ہوتی تو یہ بھی آزمائش اور ابتلا ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ مومن راہ اعتدال پہ رہتا ہے اور راہ مستقیم پہ رہتا ہے۔ اور ایک خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے، دوسرے مفسرین بھی اس میں وہ شریک ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایسے ابتلا میں ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو غنی کیے ہوئے ہیں، اسباب عطا فرمائے ہوئے ہیں، اس کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، یہ ابتلا میں ہے۔ اب اگر یہ سمجھ جائے اور اس میں وہ اللہ پاک کا شکر گزار رہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دوام عطا فرماتا ہے، زیادتی عطا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جب شکر گزار ہے تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو پھر ابتلا کا دوسرا رخ آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ابتلا میں، جس قسم کے ابتلا میں، اب اگر وہ آسانی والا ابتلا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر پریشانی والا ابتلا ہے تو صبر کرے، اللہ پاک اس صبر کے بدلے میں اس کو فراخی عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی شان بڑی عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوسرا ابتلا آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے یود اہل العافیت یوم القیامت حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید۔ وہ لوگ جو دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش میں ہیں، ابتلا میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، وہ صبر کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، جب قیامت والا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف کے لفظ ہیں ان لوگوں کو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہوگا تو دوسرے لوگ جو سلامتی والے ہیں وہ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا، ہم صبر کرتے اور اس صبر کے بدلے میں آج ہمیں یہ انعام ملتا۔ بندے مومن کے لیے یہ کتنا بڑا سبق ہے کہ وہ ہر صورت میں راضی رہے اور ہر صورت میں اپنی توجہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف رکھے۔ اس مقام پہ مفسرین نے یہ تبلیغ ارشاد فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل ابتلا میں تھے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن کو پکڑا، اللہ کے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تو اللہ پاک جل شانہ نے اتنے بڑے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ اس واقعہ کے مزید جو ہے نا وہ درج فرمایا، یہ تو یہاں تک یہ ہوا کہ وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور یہ اس کا ظلم و ستم جاری تھا۔ ایسی صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا کہ تم نے راتوں رات نکلنا ہے۔ اب یہ سارا پروگرام ترتیب دے کے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دیا، اور وہ یہ ہے کہ تم نے رات کو نکلنا ہے، اور اس سے پہلے تم قبطیوں سے ان کا جو زیور ہے کچھ ادھار لے لو،
اور اس کو علامہ راضی نے، امام فخر الدین رازی نے اس کے تحت مزید لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ ان سے انہوں نے مال لیا ہوگا نا، تو اس مال کی طلب میں وہ پھر ان کے پیچھے آئیں گے، اس مال کی طلب میں ان کے پیچھے آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال ان کا ہے اور ان کے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پیچھے جو جتنا بھی مال و دولت ہے وہ انہی کا ہے۔ ان سے تم ان کا جو زیورات وغیرہ ہے وہ لے لو ادھار، اور تم نے رات کو نکلنا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت اپنے گھروں کے اندر تم نے بتیوں کو بجھانا بھی نہیں، پوری رات بتیاں بھی جلتی رہیں۔ صبح کو جب یہ دیکھیں گے تو پھر یہ تمہارے تعاقب میں نکلیں گے۔ راتوں رات بنی اسرائیل جو ہے وہ نکلے۔ جب یہ نکلے اور ان کو علم ہوا، فرعون کو اور فرعونیوں کو، تو ان کے تعاقب میں یہ بھی چل نکلے، یہاں تک کہ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے اس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے پہنچ چکا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور اگر وہ پہنچ گیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا انتظام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنا عصا سمندر میں مارو، اپنا عصا سمندر میں مارو۔ امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا، پہلی دفعہ سمندر میں راستہ نہ دیا، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سمندر کا، اس کی جو کنیت ہے ابو خالد، وہ لے کر اس کو تم عصا مارو، یا ابا خالد کہو۔ پھر اس کی کنیت کو لیا، عصا مارا، تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 راستے ہو گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے سورج کو حکم دیا کہ سورج نے ان راستوں کو خشک کیا، پانی، کیونکہ پانی تھا، اب یہ پانی پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پانی کی طبیعت میں ہے بہنا، پانی رکتا نہیں، لیکن یہ معجزے کی شان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اب یہ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہوا چلی، ہوا نے بھی اس کو خشک کیا، سورج نے بھی اس کو خشک کیا۔ اب 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایک اپنے راستے سے داخل ہو جاؤ اور سمندر کو پار کرنا شروع کر دو۔ اب یہ عجیب سی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوسرے قبیلے کو دیکھ نہیں رہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ جو درمیان میں دیواریں تھی ان کے اندر جو ہے روشن دان قائم فرما دی۔ اب یہ ایک دوسرے کو دیکھنے بھی لگے، سمندر کو پار بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان روشن دانوں سے، سوراخوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سمندر بھی پار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ فرعون نے کہا، قبطیوں کو دیکھا کہ میرے روڈ کی وجہ سے سمندر نے راستے بنا دیے، اور خبیث اندر اندر سے ڈر بھی رہا تھا، لیکن اوپر سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھا میرے لیے یہ راستے بن گئے۔ اب بنی اسرائیل پار چلے گئے سمندر کے دوسرے کنارے پہ، اب یہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ اگر یہ تیری وجہ سے ہے تو پھر آگے داخل بھی ہو نا۔ اب یہ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سب کے پاس گھوڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی لے کر آئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے اس گھوڑی کو لگایا۔ اس گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا اس کے ارادے کے بغیر اس راستے پہ چل نکلا۔
اب سب جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے لگے کہ فرعون جا رہا ہے. اور حضرت میکائیل کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے پیچھے سے آ کے لشکر کو مزید آگے جو ہے نا وہ اس کو آگے کیا، یہاں تک کہ سارے اس راستے کے اندر داخل ہو گئے. ان راستوں کے اندر سب داخل ہو گئے. جب سب مکمل داخل ہو چکے اور بنی اسرائیل باہر نکل چکے، اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا پانی آپس میں مل گیا، سب غرق ہو گئے. اللہ پاک جل شان اس موقع پہ بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا بنی اسرائیل وہ انعام میرا یاد کرو جب تم سمندر کے دہانے پہ تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ آگے بھی ہم نہیں جا سکتے اور پیچھے سے بھی فرعون ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا تاکہ تم اس پار چلے جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان انبیاء. اس مقام پہ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے کہ جب وہ اصحاب مارے تو سمندر بھی راستے بنا دیتا ہے. اب اس پانی کو بھی پتا ہے نا، اللہ پاک نے اس پانی کے اندر بھی یہ شعور رکھا ہے کہ یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اب تو راستہ دے دے. اور پانی جس کی طبیعت میں چلنا ہے اب وہ چلتا نہیں، وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. اب جب بنی اسرائیل گزرے فرعونی آئے تو پانی اپنی طبیعت کے مطابق پھر بہنے لگا. اور بنی اسرائیل کو دیکھو، یہ کیسی قوم تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ڈر ہے، اے موسیٰ ہمیں پھر بھی ڈر ہے، کیونکہ بڑے ڈرے ہوئے تھے فرعون سے کہ یہ کہیں زندہ نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ ان کو اپنا یہ معجزہ دکھایا اور اللہ پاک کی یہ قدرت کہ وہ جو ڈوب چکے تھے وہ پانی کے اوپر تیرنے لگے کہ دیکھ لو یہ مر چکے ہیں پانی کے اوپر تیر رہے ہیں. علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے بعد پانی مرے ہوئے بندے کو اندر نہیں رکھتا. یہ جو پانی جو بندہ مر جاتا ہے تو باہر آتا ہے، تو یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی کو کہ مردے ان کو دکھا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ وہ سارے مر چکے ہیں اور وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں. اب یہ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ کے نبی کا معجزہ. اللہ پاک کی قدرت جب نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی قدرت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. قدرت تو یہ خالق کائنات کی ہوتی ہے لیکن نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے. اور جہاں معجزہ ظاہر ہو اللہ کے نبی کی شان ہے، اور جہاں کرامت ظاہر ہو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. اب نہ اللہ پاک کی قدرت کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی معجزہ اور کرامت کا انکار ممکن ہے. معجزہ بھی حق ہے اور شان ہے اللہ کے نبی کی، کرامت بھی حق ہے اور وہ شان ہے اللہ کے ولی کی. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی معجزات کا بیان بھی ہے اور کرامات کا بیان بھی. جن لوگوں نے اپنے عقل کی وجہ سے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے ان کو داریہ کہتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عقل کی وجہ سے مسائل کو معلوم کریں گے تو یہ اللہ پاک جل شانہ کی قدرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، انبیاء کی شان کا انکار کرنے نکلے اور اللہ کی قدرت کا بھی انکار کر بیٹھے. لہذا بندہ مومن جو ہے اس کا یہ وصف ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں کا انکار نہیں کرتا، وہ انبیاء کے معجزات کا بھی انکار نہیں کرتا اور یہ اللہ کی کرامات کا بھی انکار نہیں کرتا. امام فخر الدین رازی نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ جتنے کہ واضح قسم کے معجزات بنی اسرائیل نے دیکھے ہیں کسی اور نے تو نہیں دیکھے. آسمان سے پکا پکایا کھانا آنا، اور یہ دیکھیں سمندر کا راستہ دے جانا،
معجزات تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ظاہر فرمائے ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ دیکھے، بنی اسرائیل نے زیادہ معجزات دیکھے. اور اس بات کو پھر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اس میں بھی امت مصطفیٰ کا کمال نظر آ رہا ہے. دیکھیں بظاہر نہیں محسوس ہوتا کہ معجزات انہوں نے زیادہ دیکھے، لیکن امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس میں کمال ہے امت مصطفیٰ کا. وہ کیسے کہ وہ کند ذہن تھے، ان کو زیادہ معجزات کی ضرورت تھی، اور ان کو زیادہ اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھائے اور معجزات دکھائے. اور امت مصطفیٰ ان کا یہ کمال اور یہ خوبی ہے کہ انہوں نے زیادہ معجزات کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دلائل عقلیہ سے ہی حقانیت اسلام اور حقانیت مصطفیٰ کو سمجھ گئے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو زیادہ معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہی جن کو سمندر نے راستہ دیا، آگے دروس میں یہ بات آ رہی ہے، جن کو سمندر نے راستہ دیا انہوں نے پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، انہوں نے ہی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. لیکن جنہوں نے کمال مصطفیٰ کو دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، اور جنہوں نے صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، پھر گردن تو کٹ گئی لیکن کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف. ارشاد فرمایا کہ اس میں کمال ہے امت مصطفیٰ کا کہ انہوں نے کبھی بھی پھر دین کے ساتھ اس طرح دھوکہ نہیں کیا، اور کبھی بھی پھر یہ واپس نہیں پھرے. وہ پھر گئے زیادہ معجزات دیکھنے والے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نہیں پھرے، امت مصطفیٰ نہیں پھری. یہ ان کی خوبی ہے اور یہ ان کا کمال ہے. اور یہاں پہ سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین اسلام کو فتوحات کی طرف لایا اور دین اسلام کو غلبے کی طرف لایا، اس غلبے کا، دین اسلام کے غلبے کا جو نتیجہ ہے وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوا، جبکہ امت مسلمہ کی حکومت پوری دنیا پر ہو گئی. وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. نبی پاک علیہ السلام کے غلام تو پھر ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر اسلام کے اندر خدمات کو پیش کیا، اور اپنا جو ہے نا وہ عدل و انصاف اور اپنا اخلاص جو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا اور دنیا نے دیکھا. اس مقام پہ ایک مسئلہ امام فخر الدین رازی نے اور بھی لکھا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اور پھر یہ واقعہ جو ہے سمندر سے پار نکلنے کا 10 محرم کا ہے، 10 محرم کا. اور 10 محرم کے حوالے سے بھی جو عمل ہے وہ آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے عرض کروں گا. ارشاد فرمایا امام فخر الدین رازی نے کہ یہ جو واقعہ تھا اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہیں اور بہت زیادہ اس میں منافع ہیں کہ قرآن حکیم میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس واقعہ کے اندر دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بے پناہ حکمتیں امام فخر الدین رازی نے بہت زیادہ لکھا، لیکن میں اس میں سے کچھ کو بیان کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی کہ پیچھے فرعون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے سامنے فرعونیوں کو غرق فرما کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جس سے اللہ کے نبی کی شان بلند ہو گئی پوری دنیا کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بلند مقام جو آپ کا تھا اس کو ظاہر فرما دیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب دشمن ہلاک ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ بچ گئے تو ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق اور سچ ہے.
ان کو یہ علم الیقین حاصل ہو گیا، عین الیقین حاصل ہو گیا بنی اسرائیل کو، کہ آنکھوں سے حقانیت دیکھ لی، صداقت دیکھ لی، اور اللہ کے نبی کی شان کو اپنے سامنے جو ہے وہ ملاحظہ فرما لیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے یہ ساری شانیں اللہ پاک نے ان کو ظاہر فرما دیا، اور اگر فرماتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے، سبق ہے کہ بندے کی نظر جو ہے وہ اللہ پاک کے اوپر ہونی چاہیے، اللہ پاک جل شانہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کس پوزیشن میں تھے کہ ان کے بچوں کو وہ قتل کر رہے تھے، اور وہ خدائی کا دعوے دار فرعون وہ کتنی طاقت کا مالک تھا، تو اللہ تعالی نے ان کو اتنی طاقت دی کہ ان کے سامنے فرعون ذلیل ہو گئے۔ یہ دین کے اعتبار سے کہ بندے کی توجہ، بندے مومن کی توجہ اللہ پاک کے اوپر ہونی چاہیے، کسی ظاہری طاقت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ظاہری طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بندے مومن کو حق کے اوپر رہتے ہوئے حق کے اوپر استقامت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی تائید ضرور آ جاتی ہے، اور حق والوں کو اللہ پاک فتح عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ اتنا بڑا بھی اگر جابر قسم کا حکمران ہو تو اہل حق کو چاہیے کہ وہ تدبیر کو اختیار کریں، اور وہ توکل کو اختیار کریں، اور اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، تو اللہ کے نبی کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک جل شانہ ان کو نجات عطا فرما دے۔ اور یہ 10 محرم کا دن تھا، تو اس مقام پہ 10 محرم کے حوالے سے کچھ عمل لکھے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان کے اندر، تو میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا، اور وہ 4 رکعت نماز ہے۔ 10 محرم کو 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ 4 رکعت نفل پڑھے 10 محرم کو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ خالق کائنات جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے لیے جنت میں 1000 ممبر نور کا تیار فرمائے گا۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا انعام، اللہ پاک جل شانہ کی قدرتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی عطا بہت زیادہ ہے، ہمارا ذہن وہاں نہیں پہنچتا۔ بندہ یہ سوچتا ہے جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ محبت سے، عقیدت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بندہ 100 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی شان بہت بلند ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو وہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بیداری بھی مستحب ہے، کہ اس رات کو جاگا جائے۔ یہ جو مقدس راتیں ہوتی ہیں اس میں عبادت کرنا یہ اہل حق کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے۔ شب برات ہو، شب قدر ہو، شب عاشورہ ہو، ان راتوں کے اندر عبادات کے بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ہیں اور بہت زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو یہ 10 محرم کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ اس بندے کی عبادت اس طرح ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہے وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ ایسی اس کی عبادت ہوگی جو اس رات کو بیداری کرے گا اور عبادت کرے گا۔ اور یوم عاشورہ کا
جو روزہ ہے اس کے متعلق بھی علامہ اسم الحقی نے ایک بات کی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف آئے، یہودی روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو تعلق ہمارا زیادہ ہے بنسبت تمہارے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور روزے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. تو اس مقام پہ استدلال کرتے ہوئے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ جس دن اللہ پاک کا کوئی انعام ہو اس دن خاص قسم کی عبادت کرنا اور خاص طریقے سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ انعام والے دن اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات لکھی کہ یہ تو یہودی روزہ رکھتے تھے، ان کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہاں اس مقام پہ تو بیان فرمایا کہ بھائی ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن اس روزے کے ساتھ تعلق نبی پاک علیہ السلام کا اپنی ذات کے اعتبار سے ان کی وجہ سے نہیں تھا. آپ نے جو روزہ رکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو رکھا ہے روزہ، تو یہ نہیں کہ ان کو سن کر یا ان کو دیکھ کر رکھا. یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بھائی یہ رکھتے ہیں تو ہمارا تعلق تو ان سے زیادہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اس سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے. اب اظہار اس مقام پہ فرمایا کہ بھائی یہ رکھ رہے ہیں تو تم نہ کہو کہ یہ رکھتے ہیں یہ یہودی ہیں، نہیں، ہمارا تعلق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس لیے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام والے دن ہیں، اس کی رحمتوں والے دن ہیں، ایسے دنوں میں ان نعمتوں کو، ان انعامات کو یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق